بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 34ویں قسط کی جانب۔ 1400 سال کے شہداء باری باری اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس کا ذہن اپنے ٹریننگ کلاس روم میں پہنچ چکا تھا۔ یورپ، افریقہ، بلاد، عرب، اسے یاد آ گیا کہ سراج الدولہ کو انہی سانپوں نے ڈسا تھا۔ شیر میسور انہی ننگے ملت وطن فروشوں کی بدبختیوں کا شکار ہوا تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا کہ اس کے اسلاف کی قربانیاں ضائع کرنے والے یہی غدار ہیں۔ یہ کرنل پاکستان کا نہیں، تاریخ کا مجرم تھا۔ اس نے سوچا اس کی موت ایسی ہو کہ دوسرے نصیحت اختیار کریں اور اس کے ورغلانے والوں کو بھی علم ہو جائے کہ اب مسلمان ان ننگے ملت غداروں کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں کرنل، میں اتنی بے بسی سے اپنے پورب و پاکستان کو مرنے نہیں دوں گا، وہ بڑبڑایا، اور اس نے تمام کاغذات اکٹھے کر کے سامنے والی کھڑکی کے ساتھ لٹکتے پردے کے نیچے ڈھیر لگا دیے۔ فائل الگ کرنا وہ نہیں بھولا تھا جو اس کے جسم کا حصہ بن چکی تھی۔ پھر کرنل ہی کے سگریٹ لائٹر سے اس نے ان کاغذات کو آگ لگا دی۔ جب تک پردوں نے آگ نہ پکڑی وہ وہیں کھڑا رہا۔ میز پر رکھی کمرے کی چابی اس نے اٹھا لی تھی۔ اب اس نے میز کو آگ کے شعلوں کے نزدیک کر دیا تھا۔ آبنوسی لکڑی کی میز نے فوراً آگ پکڑ لی۔ پھر وہ کمرے میں موجود تمام فرنیچر کو دیوانہ وار آگ میں جھونکتا چلا گیا۔ دھوئیں سے کمرہ بھرنے لگا تھا جب وہ باہر نکل آیا۔ اس نے کمرے کو باہر سے لاک کر دیا تھا اور اب وہ اسی راستے واپس جا رہا تھا جس سے یہاں اندر داخل ہوا تھا۔ واپسی کا سفر اس نے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ سینما کے باہر ہی رک کر اس نے ایک پان سگریٹ کی دکان سے پان خریدا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ سینما ہال کے دروازے اب کھلنے لگے تھے۔ آخری شو ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ جب سائیکل سٹینڈ پر خاصا جم گھٹا ہو گیا تو اس نے بھی اپنی موٹر سائیکل باہر نکالی اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر وہی راستہ اختیار کیا تھا جو اسی ماڈرن کالونی سے گزر کر جاتا تھا۔ بنگلے کے باہر لوگ اکٹھے ہو کر شور مچا رہے تھے اور شعلے آسمان کو چھونے لگے تھے۔ سارا بنگلہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اسے بالکل ایسا ہی احساس ہوا تھا جیسے کسی مزدور کو دن بھر کی مزدوری کے بعد ملنے والا انعام حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کچھ اور موٹر سائیکل سوار بھی وہاں رک رک کر آگ کا نظارہ کرنے لگے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی وہاں ٹھہر گیا۔ دور سے فائر بریگیڈ کی گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کی جیپوں کے مخصوص ہارن سنائی دے رہے تھے۔ اس نے اب وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ باقی لوگ بھی کسی ممکنہ گواہی کے خوف سے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے تھے۔ پان چباتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ سردی خاصی زیادہ تھی لیکن اسے کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے باہر اس نے موٹر سائیکل بند کر دی۔ باہر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ خان نے گھنٹی بجانے کی بجائے اسے خود کھولنا زیادہ مناسب جانا۔ دروازے کو پھلانگ کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کنڈی بغیر آواز پیدا کیے کھولی، موٹر سائیکل اندر دھکیلی اور پھر دوبارہ کنڈی لگا دی۔ گھر کے قریباً سبھی لوگ اس کا انتظار کرنے کے بعد سو گئے تھے۔ خان نے کسی کو جگانے کے بجائے موٹر سائیکل اندر کھڑی کر دی اور اپنے کمرے تک بھی بغیر آہٹ پیدا کیے چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنی چارپائی پر لمبی تان کر سو رہا تھا۔ صبح وہ حسب معمول بیدار ہوا تھا۔ اس نے بروقت غسل کیا اور گھر والوں کے ساتھ پاٹ میں بھی شرکت کی۔ ہندو گھرانوں کی روایت کے مطابق سب لوگ مل کر پاٹ کر رہے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی اس میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ پاٹ سے فراغت پر وہ معمول کے مطابق اخبار کا مطالعہ کرنے لگا۔ اخبار کے پہلے ہی صفحے پر دہلی کی اس ماڈرن کالونی کے ایک بنگلے میں پراسرار آگ لگنے کا واقعہ بڑی سنسنی خیز انداز میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے ایک جلی ہوئی لاش بھی برآمد ہوئی ہے اور بنگلے کا بے ہوش چوکیدار بھی جو زخمی تھا۔ اخبار نے اس واردات کے متعلق اپنے اندازے قائم کیے تھے اور اس کے پیچھے کسی گہری سازش کا رونا بھی رویا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اخبار وہیں رکھ دیا اور ناشتے کی میز پر آ گیا۔ آج بلاکی رام نے ان کے ہاں دعوت پر آنا تھا۔ سہائے نے ناشتے کی میز پر ہی
اس کی آمد اور پروگرام سے متعلق مشورے شروع کر دیے تھے۔ رما نے کالج سے چھٹی کر لی تھی کیونکہ گھر میں کام کاج بہت تھا۔ کشور اور آشا نے اس سلسلے میں کسی بھی بوریت کا سامنا کرنے سے کالج چلے جانا بہتر سمجھا تھا۔ دوپہر تک بلاکی رام اور اس کے گھر والوں کی آمد تک سبھی لوگ کام کاج میں جتے رہے۔ بلاکی رام دوپہر سے کچھ دیر پہلے اپنے پریوار سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے 7 بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ صوبیدار بلاکی رام کی 5 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ 3 لڑکیاں بڑی تھیں اور 2 چھوٹی۔ تینوں نے میک اپ میں ایک دوسرے کو مات دی ہوئی تھی اور بالکل ایک دوسری کی ہم عمر دکھائی دیتی تھیں۔ انہیں جب بھی موقع ملتا خان سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کہہ دیتیں۔ رما نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ تینوں ہی خان پر لٹو ہو گئیں۔ وہ ان تینوں لڑکیوں اور خان کی بوکھلاہٹ سے بیک وقت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بلاکی رام کے بچوں نے وہ ادھم مچایا تھا کہ خدا کی پناہ۔ کشور اور آشا بھی کالج سے واپس آ چکے تھے اور دونوں خاصے زچ دکھائی دے رہے تھے۔ کشور تو بطور احتجاج گھر سے باہر ہی چلا گیا تھا۔ خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بلاکی رام کی لڑکیوں سے جان چھڑانا تھا جو اس کے گلے کا ہار بن رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی روانگی کا کوئی بہانہ بن جائے۔ رما سے اس نے متعدد بار اس مصیبت سے چھٹکارے کی درخواست کی تھی لیکن وہ سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ بلاکی رام کی زبان مسلسل چلی جا رہی تھی اور وہ بے تحاشا کھاتے کھاتے اپنی بہادری کے جعلی واقعات بھی سنا رہا تھا۔ پھر موضوع گفتگو پاکستانی جاسوس بن گئے۔ آج کل یوں بھی پاکستانی کمانڈوز اور جاسوس ہر بھارتی کے حواس پر بھارتی پریس نے سوار کر دیے تھے اور خان نے اندازہ لگایا تھا کہ زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ان کے ذکر سے محفوظ رہا ہو۔ بلاکی رام بڑے فخر سے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کس طرح بھارتی فوج بنگالی غداروں اور مقامی بدماشوں اور فوجیوں پر مشتمل ایک فوج مکتی باہنی کے نام سے تیار کر رہی ہے جو مشرقی پاکستان میں سرگرم عمل ہے۔ اس نے بتایا کہ جلد ہی ان لوگوں کی کارروائیاں دنیا کے سامنے آنے لگیں گی اور یہ سب مل کر بنگلہ دیش بنا ڈالیں گے۔ پاکستانی کمانڈوز کے ذکر کے بعد وہ اپنی بے ایمانی کے کارنامے سنانے ہی لگا تھا کہ عین ان لمحات میں جب بوریت سے خان کا سر دکھنے لگا تھا، رما نے اسے رجنی کے فون کی اطلاع دی اور وہ خدا کا شکر گزارتا اٹھ کر فون والے کمرے میں آ گیا۔ رجنی نے اسے اطلاع دی تھی کہ 5 بجے اسے چھٹی ملے گی، خان اسے آ کر لے جائے۔ وہ اب اس کو ہر بات بتانا اپنا فرض خیال کرنے لگی تھی۔ 4 بج رہے تھے جب خان نے بلاکی رام اور اس کے پریوار سے ضروری کام کا بہانہ کر کے معذرت کر دی۔ روانگی سے پہلے اس نے مسٹر سہائے کو ایک طرف لے جا کر ہدایت کی تھی کہ وہ بچوں کی مٹھائی کے بہانے روانگی کے وقت 100 روپیہ دے دیں۔ اب میں ایسا بچہ بھی نہیں ہوں کہ یہ بات نہ سمجھ سکوں، انہوں نے خان سے کہا اور ہنس دیے۔ رجنی کے دفتر کے اندر جانا آج نہ جانے کیوں اس نے مناسب نہ سمجھا اور مین گیٹ ہی سے اسے فون پر اپنی آمد کی اطلاع کر دی۔ وہ یہاں تک رکشے پر آیا تھا اور اب اس نے رکشے والے کو رخصت کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے رجنی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ خان جان بوجھ کر دروازے سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ غضب ہو گیا بھیا، رجنی نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دہائی دی۔ ٹھہرو ٹھہرو، اس نے رجنی کے منہ کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی بری خبر ہے تو مجھے مت سنانا، میں پہلے ہی بہت بور ہو چکا ہوں۔ آج وہ کمبخت صوبیدار اپنے پریوار سمیت دعوت پر آیا ہوا تھا۔ او ہو بھیا، رجنی نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، ایک تو تم بات کا ٹیمپو ہی توڑ دیتے ہو۔ معلوم ہے میں کیا بتانے والی تھی؟ معلوم ہے کیا؟ ارے یہی کہو گی کہ کوئی بنگالی جرنل بھاگ کر آیا ہے یا کسی پاکستانی جاسوس نے کوئی ریلوے لائن اڑا دی ہے۔ ایک تو تمہارے سر پر یہ ہر وقت جو نوکری سوار ہے، اس سے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، رجنی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ ایک بنگالی کرنل بھاگ کر آیا ہے، اسے پاکستانی انٹیلیجنس نے یہاں قتل کروا دیا ہے۔ ہیں؟ اس مرتبہ خان نے واقعی بوکھلا جانے والی ایکٹنگ کی تھی۔ لیکن اتنی بڑی خبر اخبار میں تو چھپی نہیں۔ چھپی ہے اور آپ نے پڑھی بھی ہے، رجنی نے کہا۔ کمال ہے بھائی، نہ تو میرا حافظہ اتنا کمزور ہوا ہے اور نہ ہی میری نظر۔ بات یہ ہے بھیا کہ ایسی خبریں بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ تم نے آج ماڈرن کالونی کے ایک بنگلے میں آگ لگنے کی خبر تو پڑھی ہے نا؟ ہاں وہ تو پڑھی ہے۔ اسی میں تو جل کر مرا ہے یہ کرنل، رجنی نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔
جواب میں خان نے ایک بڑا زوردار کہکہا لگایا۔ ایک تو تم لوگ ہر بات میں بات نکال لیتے ہو، یہ بال کی کھال اتارنے والی عادت کچھ اچھی نہیں ہے۔ بنگلے میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور تم نے سمجھ لیا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ خان نے بڑے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بھیا، ایک تو تمہاری یہ عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، میری ہر بات پر تنقید شروع کر دیتے ہو۔ او سوری۔ خان نے یکدم سنجیدہ ہونے کی اداکاری کر کے رجنی کو تو بوکھلا ہی دیا تھا۔ دیکھو رجنی، کیا ہوا جو ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں، لیکن کبھی کبھی میرا من ضرور کہتا ہے کسی پچھلے جنم میں ہم بہن بھائی بچھڑ گئے ہیں۔ میں تمہیں دکھی کرنے کا تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری کسی بات کا برا مت مانا کرو، ہاں، یہ میرا سٹائل ہے۔ رجنی نے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نہیں بھیا، اگر میں کبھی بے تکلفی پر اتر آؤں تو تم سیریس نہ ہو جایا کرو۔ یہ تو میں یوں ہی کہہ دیتی ہوں، اگر تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اچھا چلو کچھ پیتے ہیں، خان نے ایک سنیک بار نزدیک آنے پر کہا۔ رجنی نے بظاہر اس کا موڈ نارمل کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لوفروں کے سے انداز میں سیٹی بجائی۔ بھیا ناراض کاہے کو ہوتا ہے، آؤ نا، اس نے اپنا لہجہ بگاڑ کر کہا اور خان کے بازو میں بازو ڈال کر سنیک بار کی طرف چلنے لگی۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی بے تکلفی سے کیا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے راہگیر دونوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ خیال کرو ان لوگوں کا، خان نے اسے ٹوک دیا۔ جلتے ہیں سالے، جلنے دو نا، رجنی نے بڑے فلمی انداز میں کہا اور اسی پوزیشن میں سنیک بار کے دروازے تک چلی آئی۔ وہ دونوں ایک خالی میز پر جم گئے۔ ایک مؤدب بیرا ان کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے کافی اور صاحب جو پسند فرمائیں، اس نے بیرے سے کہا۔ میرے لیے بھی کافی، خان نے بیرے سے کہا اور خاموشی سے رجنی کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں ابھی تک شرارت ناچ رہی تھی۔ بھیا ایک بات بتاؤ گے؟ جی۔ تم واقعی میری بات کا غصہ کرتے ہو؟ سچ کہہ دوں؟ ہاں۔ نہیں دیکھو رجنی، آئندہ مجھ سے یہ سوال بھی کبھی نہ کرنا۔ میں تمہارے متعلق کیا سوچتا ہوں، تمہارے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ بھگوان ہی جان سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں، میرا من کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی طاقت مجھے تمہارے ملنے کے بعد سے احساس دلانے لگی ہے جیسے میری کوئی بہت بڑی کمی پوری ہو گئی ہو۔ خان چپ رہا۔ خیر یہ بات تو پوری سننا پڑے گی، رجنی نے پھر اسے چھیڑا۔ اچھا بھیا سنا دو، لیکن اس ہوٹل سے باہر نہیں، ہاں؟ بھیا ہماری اطلاع کے مطابق پہلے کرنل کی گردن کی ہڈی توڑی گئی اور دروازے پر موجود گارڈ بھی زخمی تھا۔ کسی نے اچانک اس پر حملہ کر دیا تھا، اس کے بعد اسے ہوش بھی نہیں رہا، بے ہوشی کی حالت ہی میں ملا تھا۔ بھائی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ لوگ بہت تیز ہیں۔ خان نے یہ بات بالکل اسی طرح کہہ دی تھی جیسے اس کی گفتگو بہت سنجیدگی سے سن رہا ہو۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے دشمن کو کمزور نہیں جاننا چاہیے، لیکن میرا باس نہیں سنتا، گدھا کہیں کا۔ کسی روز دیکھ لینا یہ لوگ ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی آ کر اڑا جائیں گے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تم انہیں اپنے ذہن پر ہی سوار کر لو۔ اگر تمہارے افسر نالائق ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستانی بہت بہادر لوگ ہیں۔ بھائی ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس نے رجنی سے کہا۔ دونوں بہن بھائی اب باہر نکل آئے تھے۔ خان اسے زبردستی ایک نزدیکی مارکیٹ میں لے گیا۔ اس نے رجنی کو اس کے منع کرنے کے باوجود 2-3 ساڑیاں خرید کر دے دی تھیں اور موسی جی کے لیے الگ سے ساڑی لینا بھی نہیں بھولا تھا۔ دونوں مارکیٹ کے باہر کسی رکشے کے انتظار میں کھڑے تھے جب ان کی پشت پر کسی نے رجنی کو رجنی جی کہہ کر پکارا۔ خان رجنی کے ساتھ ہی چونکا اور ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے کھلتے ہوئے رنگ کا ایک نوجوان جس کی شکل سے ذہانت اور شرافت ٹپک رہی تھی بڑا مؤدب کھڑا تھا۔ ہیلو احمد، کیسے ہو؟ جی ٹھیک ہوں، اس نے خان کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے بھیا ہیں ارون کمار، اور آپ ہیں احمد کمال بیگ، میرے کالج کے ساتھی ہیں، رجنی نے دونوں کا تعارف کرایا۔ رجنی بہت بے باک لڑکی تھی۔ رو کی تربیت نے گو کہ اسے بے حیا بنانے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک اس کی گھٹی میں موجود نسوانیت اور شرافت کا مکمل جنازہ نہیں نکلا تھا۔ وہ بہت زیادہ بے تکلف اور بے جھجک ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس میں ابھی تک مشرقی عورت کی روایتی شرم و حیا باقی تھیں۔ خان نے محسوس کیا تھا کہ احمد کمال بیگ سے اس کا تعارف کرواتے وقت رجنی بالکل ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ آئیے ایک کپ چائے پی لیں، خان نے اسے تعارف اور ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دعوت دی۔ جی،
وہ کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا. شاید رجنی کی بھی یہی حالت تھی. پھر کبھی صحیح. ارے پھر کیوں بھیا، آؤ بھی. خان واپس اسی سنیک بار کی طرف مڑ گیا. اس نے جان بوجھ کر دونوں کو اپنے پیچھے آنے اور آپس میں گفتگو کرنے کا موقع دیا تھا. دوبارہ اسی میز پر آ کر بیٹھ گئے جس سے ابھی ابھی اٹھ کر گئے تھے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں نے ایم اے کیا ہے اور اب والد صاحب کا بزنس سنبھال رہا ہوں. کوئی نوکری کر لیتے؟ خان نے اسے چھیڑا. یہ نوکری نہیں کر سکتے، مغل بادشاہوں کی اولاد ہے نا. رجنی نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ماحول کو ذرا خوشگوار بنانا چاہا. آپ تو جانتے ہی ہیں کمار جی، نوکری اول تو ملتی نہیں، اگر مل بھی جائے تو اتنی کم تنخواہ میں گزارا ہی نہیں. پھر میرے سوا ابا کا اور ہے بھی کون؟ اللہ کا شکر ہے اچھا والا بزنس ہے، وہی سنبھال لوں گا. کمال بیگ نے جواب دیا. چائے پیتے ہوئے خان اس سے زبردستی بے تکلف ہو گیا تھا اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے وہ ان دونوں کے متعلق ایک اندازہ قائم کر چکا تھا. وہ جان گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ ہے جسے پاٹنا دونوں کے لیے ہی ممکن نہیں. بھارت میں متضاد مذاہب کے لڑکے لڑکیاں آپس میں شادیاں تو ضرور کر لیتے تھے، لیکن اس کی انہیں بہت زیادہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی. یہاں تو معاملہ اور بھی سنگین تھا. رجنی نہ صرف ہندو لڑکی تھی بلکہ بھارت کی اعلیٰ ترین انٹیلیجنس را میں بھی زیر تربیت تھی، اور اب اس کے لیے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کے لیے مواقع بہت کم تھے. جس سادگی اور خلوص سے رجنی اسے بھائی کے ناطے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، اس کے بعد خان کے لیے اسے اس طرح بے سہارا چھوڑ دینا ممکن نہیں رہا تھا. اگرچہ یہ سب کچھ اس کے بزنس کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہ دنیا کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرح کوئی پیشہ ور جاسوس تو نہ تھا. مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں.